اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر 68 تک کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی تھی اور پڑھی تھی۔ آج ہم اس کا باب دوم پڑھیں گے، الہامی مذاہب، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم جلیل القدر پیغمبر تھے۔ قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم کی عظمت و شان کو بہت احسن طریقے سے بیان کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجمہ: اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم کا نسب نامہ تورات سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت نوح سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ سام کی اولاد میں سے ہیں۔ تورات میں آپ کے والد کا نام تارخ ہے اور کلام مجید میں آزر نام ملتا ہے۔ آزر کا یہ نام بت پرستی، بت تراشی اور بتوں کی محبت کی وجہ سے لقب کی طرح ہو گیا، کیونکہ اس کو بتوں سے عشق تھا۔ تورات کے مطابق وہ عراق کے قصبے اور کے باشندے تھے اور آپ کا خاندان فدان تھا۔ یہ سب لوگ بت پرست تھے۔ آزر لکڑی کے بت بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم گھر میں ہر روز بت بنتے دیکھتے تھے کہ خود بت بنایا، آنکھ ناک بنائے، اس کے آگے سر جھکایا اور پھر بیچ دیا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حق کی بصیرت عطا کی تھی۔ آپ کو بتوں سے نفرت تھی۔ وہ سوچتے کہ یہ بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں جن کو خود بنایا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی اور رشد و ہدایت کا حکم دیا تو سب سے پہلے آپ نے باپ سے مناظرہ کیا اور دعوت توحید دی۔ ان کا اپنا گھر شرک کا مرکز تھا۔ قانون فطرت ہے کہ تبلیغ کی ابتدا گھر سے شروع کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے راہ حق اور صراط مستقیم دکھانے کا باپ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تفصیل سورۃ مریم، سورۃ انعام، سورۃ الانبیاء، سورۃ الشورى اور دیگر سورتوں میں ہے، جہاں تفصیل سے حضرت ابراہیم اور ان کے دین حنیف کا تذکرہ ہے، جو تقریباً 25 سورتوں اور 70 آیات میں ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ نے خود ہر روز کے مشاہدے سے سب کو زوال پذیر ہوتے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن مندر میں تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس پر کاہنوں اور سرداروں کو بہت طیش آیا۔ آپ نے موقع غنیمت سمجھ کر ان کو بتوں کی پرستش پر شرمندہ کیا، دلائل دیے۔ لاجواب ہو کر وہ کہنے لگے کہ یہ تو واقعی بے جان مورتیاں ہیں، لیکن قوم بجائے اس کے کہ قائل اور نادم ہو کر ان کی بات مان لیتی اور خدا پر ایمان لے آتی، وہ آپ کی دشمن ہو گئی۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس زمانے میں عراق کا بادشاہ نمرود تھا۔ عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا۔ وہ خدا کو خدا
کہلواتا اور خدا سمجھتا تھا۔ جب اسے خبر ہوئی تو اس کو اپنی خدائی کی فکر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا مناظرہ ہوا۔ آپ نے نمرود کو اس دلیل پر لاجواب کر دیا کہ مشرق سے سورج کو جو ہر روز نکالتا ہے وہ خدا نکالتا ہے، اور اگر کوئی اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ چنانچہ بادشاہ سے رعایا تک یہی فیصلہ ہوا کہ آپ کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کو خدا پر بھروسہ تھا کہ وہی ان کا سہارا ہے۔ آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کی قدرت کہ آگ نے حضرت ابراہیم پر اپنی سوزش کا کوئی اثر نہ کیا۔ آگ سرد ہو گئی اور حضرت ابراہیم محفوظ و سالم نکل آئے۔ آپ پیغام الہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے بے چین تھے، مگر آپ کی بیوی سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوائے آپ پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا تاکہ دوسری جگہ جا کر توحید کو پھیلائیں۔ آپ دونوں کو لے کر چلے گئے، کلائتن ہوتے ہوئے فاران گئے، تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، پھر فلسطین پہنچے اور شکیم ہوتے ہوئے مصر پہنچ گئے۔ وہاں آپ کو ایک اور امتحان دینا پڑا۔ مصر کا بادشاہ بہت جابر تھا، جس حسین عورت کو دیکھتا چھین لیتا اور شوہر کو قتل کر دیتا، اور اگر کوئی دوسرا رشتہ دار ہوتا تو کوئی نقصان اس کے ساتھی مرد کو نہ پہنچاتا۔ بادشاہ نے سارہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور وہ حضرت سارہ کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ بادشاہ نے سارہ سے کہا، تو اپنے خدا سے دعا کر کہ میرا ہاتھ درست ہو جائے تو میں تجھے رہا کر دوں گا۔ اس طرح 3 بار ہوا۔ اہل مصر جنوں کو پوچھتے تھے، بادشاہ نے سمجھ لیا کہ سارہ جنی ہے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو باعزت روانہ کیا اور ساز و سامان دے کر ہاجرہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ یہ واقعہ توریت میں مذکور ہے۔ حضرت ہاجرہ شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ یہودیوں کی مستند تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں مصر کا بادشاہ ان کا ہم وطن تھا۔ جب شاہ مصر نے سارہ کی وجہ سے کرامات کو دیکھا تو کہا کہ اس کے گھر میں میری بیٹی کا لونڈی بن کر کسی دوسرے گھر میں ملکہ بن کر رہنے سے بہتر ہے۔ مطلب یہ تھا کہ نبی کی خدمت گزار بن کر رہنا۔ ہاجرہ عبرانی لفظ ہے۔ وہ ہجرت کر کے حضرت ابراہیم کی شریک حیات اور سارہ کی خدمت گزار بنی۔ حضرت سارہ نے بی بی ہاجرہ سے حضرت ابراہیم کی شادی کر دی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہے اس کو دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ابراہیم اپنی بیوی سارہ، بھتیجے لوط اور بے شمار دولت اور چوپائے لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلے اور سفر کرتے ہوئے بیت الورئی کے درمیان اس جگہ پہنچے جہاں وہ قربان گاہ تھی جو پہلے بنائی گئی تھی۔ حضرت لوط کے پاس بھی بہت دولت اور بے شمار جانور تھے۔ یہاں آ کر دونوں الگ ہو گئے۔ ابرام نے لوط سے کہا کہ اگر تو دائیں کو جائے تو میں بائیں کو جاتا ہوں۔ لوط مشرق کی جانب سدوم چلے گئے، جہاں کے لوگ بہت بدکار تھے۔ تورات کے مطابق خداوند نے ابرام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ شمال اور جنوب اور مشرق مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ ملک جسے تو دیکھ رہا ہے میں نے تیری نسل کو دیے ہیں۔ تیری نسل کو خاک کے ذروں کی طرح بڑھا دوں گا۔ اگر کوئی ان ذروں کو گن سکے تو تیری نسل کو بھی گن لے گا۔ اٹھ اور ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ یہ میں تجھے دوں گا۔ اللہ نے رویا میں ابراہیم سے کلام کیا اور کہا کہ مت ڈر، میں تیری سپر ہوں اور تیرا بڑا اجر ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تو مجھے کیا دے گا؟ میں بے اولاد جاتا ہوں، میرے گھر کا مختار
مختار الیوز ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ تو نے مجھے فرزند نہ دیا اور دیکھ میرا خانہ ذات میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر اترا اور اس سے کہا کہ یہ تیرا وارث نہیں ہوگا بلکہ جو تیرے سلب سے پیدا ہو وہی تیرا وارث ہوگا۔ رب العزت میں دعا قبول ہوئی اور بی بی ہاجرہ امید سے ہو گئیں۔ حضرت سارہ انسان تھیں اور عورت بھی۔ جب ان کو معلوم ہوا تو رقابت و رش سے انہیں آ گھیرا اور وہ بی بی ہاجرہ کو حقیر سمجھ کر پریشان کرنے لگی تو وہ ان کے پاس سے مجبوراً چلی گئیں۔ اور خداوند کے فرشتے کو بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی۔ یہ وہی چشمہ ہے جو سور کی راہ پر ہے۔ اور اس نے کہا اے سری کی لونڈی ہاجرہ تو کہاں سے آئی کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خدا کے فرشتے نے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے آپ کو اس کے قبضے میں کر دے۔ اور خدا کے فرشتے نے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھا دوں گا یہاں تک کہ کثرت سے گنی نہ جا سکے۔ اور خداوند کے فرشتے نے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا۔ اس کا نام اسماعیل رکھنا کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے سر بلند ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 100 اور 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے پروردگار مجھ کو ایک نیکوکار لڑکا عطا کر۔ پس ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم جو اولاد کی نعمت سے محروم تھے اس کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو کہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرشتے نے بھی حضرت ہاجرہ کو یہی نام بتایا تھا۔ عبرانی میں شمائل کے معنی ہیں اللہ نے دعا سنی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت دی اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارہ ہوگا۔ میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا۔ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے، تو اس کا نام اسحاق رکھنا اور میں پھر اس سے اور اس کی اولاد سے اپنا ابدی عہد باندھوں گا۔ ارشاد ربانی سورۃ الصفات آیت نمبر 112 اور 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بشارت دی ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی کہ نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر۔ اور جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 39 ترجمہ: تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا کیے۔ پھر ختنہ کا حکم آیا جو تورات میں اسی طرح مذکور ہے۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا تو میرے عہد کو ماننا، تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور یہ میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے، یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ یہی رسم ختنہ جو ملت ابراہیمی کا شعار ہے اور سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات ابھی باقی تھے۔ ایک بڑی آزمائش کا وقت آ پہنچا جب حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ ماں بن گئیں تو رقابت، رشک اور مستقبل کے خیال نے حضرت سارہ کو بے چین کر دیا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے، ایک بڑے درخت کے نیچے چھوڑ گئے جہاں اب خانہ کعبہ ہے اور زمزم اس کے نشیب میں ہے۔ یہ جگہ بالکل غیر آباد اور بنجر ریگستان تھی۔ ان کو کھجوروں کی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ دیا اور واپس ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ کہتی رہیں، ہمیں کہاں چھوڑے جاتے ہو؟ یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا تیرے خدا نے یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں، یہ خدا کا حکم ہے۔ ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم چلتے چلتے ایک ٹیلے پر پہنچے، کعبے کی جانب رخ کر کے اللہ سے دعا کی۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37 ترجمہ: اے پروردگار، سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان تک نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں، پس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کرنا کہ یہ تیرے شکر گزار ہوں گے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئیں اور مشکیزہ پانی کا ختم ہو گیا تو بی بی ہاجرہ بھوک پیاس سے پریشان ہو گئیں اور بچہ بھی بھوک سے تڑپنے لگا۔ بی بی ہاجرہ اسماعیل کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ بچے کو بھوک پیاس سے بلکتے ہوئے نہ دیکھیں۔ کچھ سوچ کر صفا کی پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید پانی نظر آ جائے۔ پھر دوڑ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئیں۔ پھر دوڑ کر مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں، شاید کچھ کامیابی ہو، کوئی انسان نظر آ جائے۔ پھر تیزی سے گھبرا کر بچے کے پاس آئیں۔ غرض یہ کہ اس طرح 7 مرتبہ کیا۔ یہی وہ صفا و مروہ کی سعی ہے جو حج کا اہم رکن ہے۔ آخر میں جب وہ مروہ پہ تھیں تو آواز آئی، کان لگا کر آواز کو سنا۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگیں، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے زمین پر پیر مارا، اس جگہ جہاں زمزم ہے چشمہ ابلنے لگا۔ پانی کو روکنے کے لیے ہاجرہ باڑ بنانے لگی۔ پانی کو ابلتے دیکھ کر زبان سے بے ساختہ نکلا، زمزم، ٹھہر ٹھہر۔ پانی پیا، بچے کو پلایا، بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے کہا، خوف و غم نہ کر، اللہ تجھے اور بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر باپ ابراہیم اور بچے اسماعیل کی قسمت میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اسی دوران ایک قبیلہ جرہم وادی کے قریب ٹھہرا۔ پرندوں کو اڑتے دیکھا، سمجھ گئے کہ یہاں پانی ضرور ہوگا۔ حضرت ہاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی کی ملکیت میں حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم اس پر بخوشی تیار ہو گئے اور وہ لوگ گھر بنا کر رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل ان میں رہے، کھیلے، بڑے ہوئے اور اسی خاندان میں ان کی شادی ہو گئی۔ یہ امتحان بھی کوئی معمولی نہ تھا کہ بیوی بچے کو صحرا میں، جہاں نہ کھانا، نہ پانی اور نہ انسان، منتوں، مرادوں اور دعاؤں سے ملا ہوا بیٹا چھوڑنے کا حکم ہوا، لیکن صبر و رضا کے پیکر نے ہر جگہ سر تسلیم خم کیا اور کڑی سے کڑی آزمائش پر پورے اترے۔ واقعہ قربانی: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشکل سے مشکل ترین امتحانات ابھی مکمل نہ ہوئے تھے۔ ایک کٹھن امتحان اور دینا تھا جس کے بعد آپ کندن ہو گئے۔ یہ امتحان مشکل ہونے کے علاوہ صبر آزما بھی تھا۔ یہاں پر بھی اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ آپ مسلسل 3 رات تک ایک ہی خواب دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اپنے پیارے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وحی کا درجہ رکھتے ہیں، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فرمان الہی بجا لانے کو تیار ہو گئے اور اپنے ذی وقار بیٹے حضرت اسماعیل سے اس کا تذکرہ کیا اور خدا کا حکم سنایا تو فوراً سعادت مند بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم بیٹے کو جنگل کی طرف لے گئے، اس کو ذبح کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، چھری تیز کی، الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور ذبح کرنے لگے۔ اس وقت خدائے ذوالجلال نے حضرت ابراہیم پر وحی نازل کی اور فرمایا، سورۃ الصفات آیت نمبر 106 اور 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے اور بدلہ دیا ہم نے اس کو بڑے مینڈے کے ساتھ، یعنی وہ قربانی ہے جس کی یاد ہر سال مسلمان 10 ذی الحج کو خانہ کعبہ کی تعمیر۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: بلا شبہ پہلا گھر جو انسان کے لیے خدا پرستی کا مسجد یعنی مرکز بنایا گیا ہے وہ یہی عبادت گاہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں آباد ہوئے تو بنو جرہم بھی آس پاس آباد ہو گئے تھے۔ حضرت اسماعیل کی شادی بنو جرہم خاندان میں ہوئی اور ان سے جو اولاد ہوئی وہ عرب مستربہ کہلائی۔ عرب کے بڑے حصے میں یہی خاندان آباد ہے۔ عرب کے بڑے اور مشہور شہروں میں مکہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا گھر، خدا کا گھر اور مقدس زیارت گاہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ اسی شہر مکہ میں ہے۔ مکہ کا پرانا نام بکہ قرآن پاک میں ہے۔ یہ شہر جدہ سے مشرق کی جانب 50 میل پر ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم الہی پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو غیر ذی زرع یعنی صحرا چھوڑ گئے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بیت المعمور کے سامنے زمین پر بنایا۔ بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے اور عرش پر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت آدم کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام نے اس عمارت کو تعمیر کیا۔ طوفان نوح میں یہ عمارت غائب ہو گئی جو کئی 100 سال تک دوبارہ تعمیر نہ کی جا سکی، اور پھر مشیت خداوندی نے چاہا کہ وہ گھر پھر تعمیر ہو جو گردش لیل و نہار سے منہدم ہو چکا تھا، اور یہ سعادت ابراہیم و اسماعیل کے مقدر میں تھی کہ دونوں مل کر اس کی تعمیر نو کریں۔ یہ وہی مقام تھا جو گردش زمانہ، کفر کی تاریکیوں اور لوگوں کی گمراہیوں کے باعث بے نشان ہو گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم نے توحید کی شمع روشن کی تو حکم ملا کہ گھر کی 4 دیواری اونچی کر کے دنیا میں ایک خدا کے نام کا پتھر نصب کر دو۔ دراصل کعبہ حضرت ابراہیم کے زمانے کا پرانا گھر تھا۔ ابراہیم اس گھر کی بنیاد اٹھا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد بھی پہلے سے تھی۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں گری ہوئی بنیاد کو بلند کر رہے تھے، جبکہ گھر کی جگہ معین تھی مگر دیواریں بے نشاں ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب قسم کے بت پرستوں سے بچ کر دین حق کی تبلیغ کریں۔ وہ کیسا عظیم الشان
طوفان اور انقلاب انگیز وقت تھا جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہا تھا اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھا۔ ان کے ہاتھ پتھر چن رہے تھے، دل اور زبان پر یہ دعا جاری تھی کہ اے پروردگار، ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو۔ بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ساتھیوں، یہاں پر صفحہ نمبر 78 تک آج ہم لوگوں نے کتاب انسان کامل سنی اور پڑھی۔ انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ کی پوری تعمیر کے بارے میں بتاؤں گی، اور یقیناً آپ بھی اس کو سننے کے لیے بے چینی سے نئی ویڈیو کا انتظار کریں گے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں یہ تاریخ پتہ چلے کہ خانہ کعبہ کس طرح تعمیر ہوا۔ تو اب میری نئی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا، بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔